بےنظیر بھٹو پاکستان کے معروف سیاسی خاندان بھٹو فیملی کی چشم و چراغ تھیں. ان کے والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیڈر تھے. قائد عوام کی شہادت کو برسوں گزرنے کے باوجود لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا کا نعرہ کراچی تا خیبر گونجتا ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. بےنظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول کراچی سے حاصل کی. اس کے بعد راولپنڈی میں پریزنٹیشن کانوینٹ میں کچھ عرصہ زیر تعلیم رہیں. مزید تعلیم میری کانوینٹ مری سے حاصل کی. بےنظیر بھٹو بچپن سے والد کی بہت قریب تھی. ان کو سیاست سے بہت دلچسپی تھی. بےنظیر بھٹو نے 1969 سے 1973 تک ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے، جبکہ 1973 سے 1977 تک آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے فلسفہ، قانون، سیاست، سفارتکاری اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی. 1976 میں آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کی صدر منتخب ہوئیں. وہ پہلی ایشیائی خاتون تھیں جو آکسفورڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی صدر بنیں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد محترمہ 1977 میں پاکستان واپس پہنچیں تو 2 ماہ بعد ملک میں مارشل لا لگا کر انہیں نظر بند کر دیا گیا. 2 سال جلا وطن رہنے کے بعد 10 اپریل 1986 کو وطن واپس آئیں تو لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. یہاں سے پاکستان کی سیاست پر محترمہ کے انمٹ نقوش مرتب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. بےنظیر بھٹو ہمہ صفت خوبیوں کی حامل شخصیت تھیں. جوش، ولولہ، ذہانت، فطانت، جرأت اور قیادت کے جوہر سے مالا مال دختر مشرق آگے بڑھنے کی خواہاں تھیں. بےنظیر بھٹو 18 دسمبر 1987 کو معروف سیاستدان حاکم علی زرداری کے صاحبزادے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. 16 نومبر 1988 کو عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی. بےنظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور عالم اسلام کی پہلی خاتون اور سب سے کم عمر وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا. 16 اگست 1990 کو ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. 10 اکتوبر 1990 کو بےنظیر کے شوہر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا. 1993 میں انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اکثریت حاصل کی اور محترمہ دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں. 5 نومبر 1996 کو جمہوری حکومت ایک بار پھر ختم کر دی گئی. 1996 میں آصف علی زرداری کو پھر گرفتار کر لیا گیا. اپریل 1999 سے اکتوبر 2007 تک محترمہ بےنظیر نے جلاوطنی کا دور کاٹا. اس دوران انہوں نے اپنی نجی زندگی میں مشکلات کے باوجود پاکستان کے غریب عوام اور ملک کو درپیش مصائب کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا اور جمہوریت کے فروغ اور آمریت کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کیں. محترمہ کی سوچ ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود پر مرکوز رہی. وہ ملک میں امن و امان کی بحالی، دہشت گردی اور غربت کے خاتمے، جمہوری اداروں کے استحکام، تعلیم کی سہولیات کی فراہمی اور خصوصاً پاکستانی عوام کو ایک بہترین مستقبل کی نوید دینا چاہتی تھیں. ہم اس عظیم ملک کو ایک مضبوط اور شاندار ملک بنانے چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب عوام کے پاس طاقت ہے، عوام کا پیٹ خالی نہیں ہے تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ وطن واپس آئیں. شہر کراچی میں لاکھوں لوگوں نے محترمہ کا استقبال کیا. انہوں نے لاکھوں افراد کو دیکھ کر کہا کہ عوام نے میرا 1986 سے زیادہ تاریخی استقبال کیا ہے. بےنظیر بھٹو کا جلوس اپنے راستے پر گامزن تھا کہ کارساز کے مقام پر جلوس میں 2 خودکش دھماکے ہوئے. خوش قسمتی سے محترمہ ان حملوں میں محفوظ رہیں، لیکن کثیر تعداد میں کارکنان نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان جان لیوا حملوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے محترمہ نے جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد جاری رکھی. ملک بھر کے طوفانی دورے کیے. 13 نومبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا. اس دوران محترمہ کو 2 دفعہ گھر میں نظر بند بھی کیا گیا، لیکن ان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی گئی. جمہوریت مخالف قوتوں کو یہ سارا منظرنامہ سخت ناپسند تھا اور 27 دسمبر کو دہشت اور بربریت کی انتہا کر دی گئی جب جمعرات کی شب پورے ملک کے لیے شب غم بن گئی اور 27 دسمبر 2007 کو ایک خودکش حملے میں محترمہ بےنظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. اس المناک حادثے کے بعد
ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی آڑ میں تخریب کاروں نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ملک میں قومیتوں کے نعرے لگا کر صوبائی تعصب کو ہوا دی جانے لگی۔ اس نازک موقع پر صدر آصف علی زرداری نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا اور پاکستان کھپے کا تاریخی بیان دے کر ایک غمزدہ قوم کو نئی منزل کا پتہ دیا۔ We need to banish forever the politics of destruction and confrontation. The people yearn for a better future. They long for Pakistan that was envisioned by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Awam Shaykh Zulfikar Ali Bhutto. That indeed is the Pakistan for which Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto gave her life. Let us pledge to help build together a secure, strong and prosperous Pakistan. May Allah help us in this noble mission. Pakistan khape, 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 Pakistan paindawaz. بے نظیر بھٹو کو 18 اکتوبر کے بعد مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بیرون ملک رہ کر قیادت کریں، مگر انہوں نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہوں، میری ڈکشنری میں بزدلی کا لفظ نہیں ہے، میں بھٹو ہوں، سرنڈر کے لفظ سے ناواقف ہوں۔ بے نظیر بھٹو نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھیں۔ انہوں نے واقعی مسکرا کر موت کو گلے لگایا۔